کورونا کی وجہ سے آف کورس بالکل کافی زیادہ معاملات خراب بھی ہوئے ہیں، تو جہاں اور بہت سارے دیگر مسائل جو ہیں سامنے آئے ہیں، وہیں ایک اہم مسئلہ جو ہے وہ تعلیم نسواں کا بھی ہے، یعنی کہ خواتین کی تعلیم کے حوالے سے بھی ہے۔ کئی بچوں کے تعلیم کا جو سلسلہ ہے وہ اب رک چکا ہے اور پاکستان پہلے ہی اس معاملے میں بہت پیچھے تھا۔ شفاعت، تشویشناک صورتحال یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے بچیوں کا اسکول سے ڈراپ آؤٹ کئی فیصد بڑھ گیا ہے۔ پاکستان میں 22 ملین بچے اسکول نہیں جاتے، 53% ان میں سے لڑکیاں ہیں، اور اس کی وجہ معاشی مسائل بھی ہیں، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جی بچی ہے، اس نے زیادہ پڑھ لکھ کے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک سطح پر یہ سوچ موجود ہے، اور ویری انفارچونیٹلی اس سوچ سے مقابلہ جاری۔ شفاعت، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ہماری بچیوں کو اسمارٹ گیجٹ سے بھی دور رکھا جاتا ہے۔ کوشش لوگوں کی جاتی ہے کہ بچیوں کو گھروں کے کام میں انوالو کریں، اور جہاں پہ اسکول ڈراپ آؤٹس کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے نا کورونا میں لے کے، تو کہتے جی نازک ہے، بچی ہے، یہ تو کورونا کے اٹیک کو سہی نہیں پائیں گے، تو صرف ایک صنف نازک کا بھی بہانہ بنا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی بچیوں کو بہت زیادہ جو زندگیوں کی آسائشوں سے اور وہ چیزیں جو کہ ضروری ہیں اس سے دور کر دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سماجی رہنما اور فنکار شہزاد روئے صاحب، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ شہزاد، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شہزاد، ڈراپ آؤٹ بڑھ گیا ہے کووڈ کے دوران بچیوں کا اسکول سے، ہمارے پاس اعداد و شمار جو آئے ہیں وہ کافی پریشان کن ہیں، آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاع ہے؟ لیکن ڈراپ آؤٹ تو ہمیشہ سے ہمارے یہاں سے اسکولوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا، بیکاز ایک بیسک مسئلہ ہے کہ جو پرائمری اسکولز ہیں اس کے بعد جو سیکنڈری اسکولز ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں اچانک سے، اور پھر اس کے بعد کالجز بہت ہی کم ہے، تو پرائمری اسکول کے بعد جو میجر ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے وہ تو انیویٹیبل ہے، وہ تو ہو گئی، اور اب کووڈ کی وجہ سے اور بہت سیویئر ہو گیا یہ ایشو۔ سو یہ ڈراپ آؤٹ کا ایشو ہم بہت پہلے سے فیس کر رہے تھے۔ کووڈ کے اندر وہ تمام ایشوز جن کو ہم نے مینیج نہیں کیا وہ obviously زیادہ بڑھ گئے، بیکاز دنیا میں بڑھے ہیں تو ہمارے یہاں ویسے ہی اتنا زیادہ مسئلہ تھا کہ اور بڑھ گیا یہ۔ صحیح۔ اچھا شہزاد، ہم بڑے ہو گئے، یہ بات کہتے پڑھتے پڑھتے بھی اور کہتے کہتے بھی، اور بہت ساری جنریشنز جو ہیں وہ جوان ہو گئیں یہ بات بتاتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے کہ ایک پڑھی لکھی بچی ہی ایک پڑھے لکھے معاشرے کو جنم دے گی، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں بچوں کی ایجوکیشن کو؟ دیکھیں، میں تو آپ کو آپ لوگوں کو جو زندگی ٹرسٹ ہے ہماری آرگنائزیشن ہے، ہم نے تو ایک ماڈل پاکستان کو دے دیا ہے۔ بچوں کا اسکول ہے، یہاں پر ہزاروں بچیاں پڑھتی ہیں، خاتون پاکستان اور فاطمہ جناح، اور ہم نے بتایا کہ یہ سرکاری اسکول ٹرن اراؤنڈ ہوگا کیسے، اور خاص طور پہ لڑکیوں کا اسکول ہے۔ شفاعت، آپ کے پاس آپ کو انہوں نے وہ ویڈیو دی ہے جس کے اندر یہ بیتھوون کی سمفنی بجا رہی ہے وہ بچی، یہ گورنمنٹ اسکول کی بچی ہے، جی اور I'll be really grateful اگر if you can play that۔ So یہ چیز ریزن ٹو بلیو دے گی لوگوں کو کہ بچیوں کو اگر اپرچونٹی مل جائے، اور یہ سرکاری اسکول کی بچیاں ہیں جو ہمارے زندگی ٹرسٹ کے ہیں، اور یہ بیتھوون کی سمفنی وائلن پہ بجا رہی ہیں، تو یہ میتھ سائنس یہ ہر چیز میں ایکسل کر سکتے ہیں اگر ان کو آپ انیبلنگ انوائرمنٹ دیں۔ شہزاد، جو آپ کام کر رہے ہیں اٹس ہائیلی کمینڈیبل، اور سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے کہ ہم جیسا آدمی جو ہے وہ آپ کو اپریشیٹ کر رہا ہو آپ کے کام پہ، جس کے اوپر آپ ماشاءاللہ اب 15 سال سرو کر چکے ہیں۔ لیکن جو معاملہ یہاں پر ہے کہ وہ ایک عمومی سوچ جو نچلی سطح پر موجود ہوتی ہے کہ بچیاں ان گھرانوں کا ارننگ ہینڈ ہوتی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ بچی کو کسی گھر پہ اگر کام پہ لگوا دیں گے تو شاید اس بچی کے ایک تو وہ ذمہ داری سے مبرہ ہو جائیں گے، دوسرا شاید ان کو اس سے کچھ کمائی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اس کی تعلیم پہ فوکس نہیں ہے، اس کے امور خانہ داری پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے۔ کیسے یہ تبدیلی لائی جا سکتی ہے اس سطح پر کہ بچیوں کی تعلیم کی امپورٹنس وہاں پہ سمجھائی جا سکے؟ دیکھیں، جب بھی آپ بچیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ سنتے تو ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، بٹ کہیں دماغ میں ہوتا ہے کہ کیا بار بار بچیوں کی تعلیم، دیکھیں تعلیم مل تو رہی ہے بچیوں کو، اور ایسا کیا ہو گیا۔ پھر جب آپ ملالہ یوسفزئی کو دیکھتے ہیں جب وہ بچیوں کی تعلیم کی بات کر رہی ہوتی تو لوگ پھر بار بار کہتے ہیں کہ بار بار کیا بچیوں کی تعلیم، اور یہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے، بیکاز ہم کیونکہ انسٹیٹیوشن چلاتے ہیں جس میں صرف بچیاں پڑھتی ہیں اور وہ سرکاری انسٹیٹیوشن، تو ہم نے ایگزیکٹلی دیکھا ہے کہ ماں باپ کس طریقے سے بچیوں کو پہلے اسکول جانے سے روکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہماری انسٹیٹیوشن جو ہم ٹیچرز ٹریننگ کالج ٹھیک کر رہے ہیں جہاں سے بچیاں بی ایڈ کی ڈگری کر کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے جائیں گی، کس طرح سے ماں باپ بیچارے، ان کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بچی کو پڑھانا نہیں، اس کی شادی کرا دینی ہے، یا اسکول کے زمانے میں اس کو میں نے لٹرلی دیکھا ہے کہ فیملیز سے گفتگو کی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں اپنی بچی کے ساتھ، کہ آپ اپنے آج کے زمانے میں، یہ 2020 ہے اور ہم 21st سینچری لرننگ کی بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری بچی پڑھے گی نہیں
اس کی ہم نے شادی کرانی ہے, اس کا ہم نے فلانا کرنا ہے, اور شہزاد بیٹوں کو پڑھانا ہے. مزہ خیز کس بات طرح یہ کا ہے مائنڈ سیٹ ہے یہ؟ کہ اگر ہم نچلے طبقے کی بات بھی کریں نا, جو بچیوں کو تعلیم نہیں دلواتی, سمہاؤ انہی کی بچیاں جوان ہو کے بھی اپنے گھر چلا رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہی باہر کام کر رہی ہوتی ہیں اور لڑکے کام نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, کیونکہ آپ کے پاس تو فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں, آپ کے پاس کوئی نمبر ہے کہ اس پورے کووڈ کے ٹائم میں بچیاں کتنی ہیں جو کہ اس تعلیمی نظام سے باہر ہوئی ہیں, اور کتنے امکانات ہیں کہ ہم ان بچوں کو واپس اس ببل, اس سرکل میں لے کر آ سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو بتایا نا, جب مسئلہ کووڈ سے ریلیٹڈ نہ ہو, کووڈ کے اندر صرف بڑھ گیا ہو, تو وہ ڈیٹا بہت ہی ڈسٹارٹیڈ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں پر سیکنڈری اسکولز ہی نہیں ہیں, اور پرائمری اسکول میں جہاں پر واش روم نہیں ہوتے وہاں پر بچیاں ویسے ہی جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ڈراپ آؤٹ کا ایشو ہمارا کووڈ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, یہ ہمارا اس سے پہلے کا ہے. اور جو ڈیٹا آپ کو ملتا ہے وہ ہمیشہ پاکستان میں زیادہ تر ڈسٹارٹیڈ ہوتا ہے, بیکاز آپ کو پتہ نہیں ہوتا. بٹ یہ بہت بڑے نمبرز کے اندر ہے کووڈ کے بعد. تو دیکھیں, میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی اسٹیٹ سے, اور میں یہ سپیریئر جوڈیشری سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کی کوئی پٹیشنز آتی ہیں یا اس طرح کا کوئی لا میکنگ ہوتی ہے, دیکھیں بچیوں کو جو گھر والے روکتے ہیں پڑھانے سے, اس پر تو لیجسلیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ روک نہیں سکتے بچی کو. اور اب تو چائلڈ میرج کی بھی ایک وہ آ گئی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو بچوں کا اسکول جانے کے اوپر لیجسلیشن ہونا بہت ضروری ہے, خاص طور پہ بچوں کے لیے. اور دوسرا, انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے ہمارے پاس جہاں پر آپ اکوموڈیٹ کر سکے پرائمری کے پاس بچوں کو, بیکاز وہ اچانک سے پیرامڈ بن جاتا ہے. بچی نے 5th پاس کیا, 6 میں جانے کی جگہ ہی نہیں ہے, بیکاز اسکولز ہی نہیں ہیں, بہت کم ہو جاتے ہیں وہ. تو یہ نیچرل ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہے, اور کووڈ کی وجہ سے آبویسلی بہت زیادہ ہو رہا ہے. اور کووڈ کے اندر جو ڈیٹا آ رہا ہے بچیوں کا, میں بالکل بھی اس پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ ڈیٹا پہلے سے ہی بہت ڈسٹارٹیڈ تھا اور اب اور ڈسٹارٹ ہو رہا ہے. جو ڈیٹا آ رہا ہے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. شہزاد رائے, معروف سماجی رہنما اور فنکار, ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت بہت شکریہ شہزاد رائے اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کا. اور بالکل جیسے شہزاد رائے نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ بچیوں کی شادی, چھوٹی عمر کی شادی, ان کی تعلیم میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے. جو بچی صحیح طرح تعلیم حاصل نہیں کر پائے گی, وہ ایک باشعور معاشرے کو جنم کیسے دے سکے گی؟ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو خود ڈھونڈنا. بالکل شفاعت. اور اگر ہمارے ہاں پڑھا لکھا معاشرہ ہو جو کہ آپ کو نہ صرف اچھا پڑھائے بلکہ اچھی تربیت بھی دے, تو ہمارے بہت سارے معاشرتی مسائل جو ہیں, جو کہ مائے دن دیکھنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جن میں چغلی چکاری بھی آ رہی ہے, جن میں بچوں کے ساتھ ہراسمنٹ بھی آ رہی ہے, جن میں خواتین کو لے کے ایو ٹیزنگ بھی آ رہی ہے, تو شاید یہ مسئلے تو اسی جگہ پہ رک جائیں.